اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے تو بالکل عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے میں انتقال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تاکہ مجھے شفاعت سرکار حاصل ہو اور آپ کی دعا مقبول بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ اصرار کرنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس رمضان میں مرنا ہے اور رمضان میں موت عطا فرما، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں تیرا ذلی فیصلہ یہ ہے کہ میں رمضان میں ہی مروں تو مجھے عافیت کے ساتھ رمضان میں وفات عطا فرما۔ کوئی افطار، ایک سیٹ صاحب ہیں وہ افطار کرواتے ہیں 1000 آدمیوں کو، لیکن خود بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ترک کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھے کہ نفل میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے متاثر ہو کر میرے فرائض کی کوتاہی معاف کر دے گا۔ ذرا خود سوچئے کہ فرض کسی نبی سے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے معاف نہیں ہوئے ہیں، واجب ان سب نے پورے کیے ہیں، پوری زندگی پورے کیے ہیں۔ یہ سیٹ صاحب کوئی نواب آ گیا ہے کہ کھانا کھلا دے اور پھر خود نہ زکوٰۃ دے، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس قسم کی خوش فہمی مبتلا ہونا یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، بعض ان کی بھی طرفدار آ جاتے ہیں، دیکھیں جی مایوس نہ کریں جی، چلے کھانا تو کھلا رہا ہے نا، ارے بھائی میں مایوس نہیں کر رہے تو شریعت کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن و حدیث کو لپیٹ کے رکھ دیں اور آپ کی سمجھداریاں ان تک منتقل کر کے ان کو گناہوں پر دلیل کرتے رہیں۔ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر جب ہم عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ایک بات بتا رہے ہوں تو یہ ہمدردی ایسے لوگوں کے لیے کیوں پیدا ہوتی ہے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور یہ ہمدردی صرف دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ پبلکلی اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، دوسرے کی بات کو بس غلط ثابت کر دیا جائے، ہم زیادہ ہمدرد ہیں۔ تو بھائی ہمدردی ہمیں بھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں 15 سال سے جو پروگرام کر رہا ہوں وہ کسی ہمدردی کے تحت ہی کر رہا ہوں۔ عوام الناس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، رات دن ہم ماشاءاللہ علم کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو یہ شاید آپ نے تو اتنی کی بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بہت ساروں نے نہیں کی ہوں جتنی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عجب و خود پسندی اور تکبر سے اور غرور سے محفوظ فرمائے، لیکن جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اب خود فرض پورا نہ کریں، اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں اور یہ معاملات۔ اب آپ کا کوئی انہی کا کوئی امپلائی ہو، میں اب یہ کہہ دیتا ہوں، ان کی فیکٹری کا ایک آدمی ہے، فیکٹری کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتا اور جا کے گارڈن میں بیٹھ جاتا ہے، گھاس واس توڑ کے کچرا وچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، کوئی رنگ خراب ہو تو رنگ تھوڑا بہت کر دیتا ہے، تو کیا یہ اس کو پوری تنخواہ دیں گے؟ کبھی بھی بولیں گے تمہیں ڈیوٹی تو پوری نہیں کی، تم یہ کام کے لیے کوئی رکھا تھا تمہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی، فرائض اور واجبات یہ تو پورا کرنے ہی ہوں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اپنے لیے خوش فہمی میں مبتلا ہونا جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، تو بھائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا یہ اللہ کا معاملہ کہہ کر اور بات شیطان اور نفس کی مانتے رہیں، یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے بتائیے؟ اور کس نے آپ کو سبق پڑھایا اور پٹی پڑھائی ہے کہ بس اتنا جملہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے؟ اگر اتنی اللہ سے محبت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں تو اپنے محبوب کی بات مانی جاتی ہے، محبوب کے خلاف نہیں چلا جاتا، محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ مجازی عشق و محبت میں ہی دیکھ لیجئے، اگر کوئی ایک محبوب دوسرے محبوب کی بات نہ مانے تو کیا محبت قائم رہے گی؟ اس لیے اچھی طریقے سے ذرا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنا۔ جی، یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آیا کہ جو 2 بچیوں نے ایسا روزہ رکھا اور پھر انہوں نے غیبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا، وہ تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، وہ مانوی لحاظ سے ہے، حقیقی لحاظ سے اس سے کھانے پینے کے برابر نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ والدین بچوں کو پیسے کا لالچ دے کے کریں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن وہ شروع اسلام کا مسئلہ تھا اور تمام تعلیم شرع عام نہیں ہوئی تھی، اب ہو گئی ہے تو یہ بچے ریاکاری میں شروع سے مبتلا ہو جائیں گے۔ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رضا والے کام کو دنیا کے فائدے کے لیے کرنا، صحیح، اور پھر بچے اس کے اگر عادی ہو گئے تو پیسہ دیں گے تو نماز یا روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو اس کے بجائے ترغیبات کا سہارا لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا فرمائیں گے؟ ابتداء چاہتا ہوں مفتی صاحب کے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں پہلے اسلام لانے والی شخصیت، آغوش رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیب ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا درجہ فضیلت،
قرابتداری نبی کریم علیہ السلام کی خونی رشتے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی کوئی صاحب منصب شخص اگر کسی کو قہر کی نگاہ سے دیکھ لے تو وہ معتوب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے تو سب کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے. کیا کہنا ہے. اور جب کوئی صاحب منصب کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو کچھ انعامات بھی عطا فرماتا ہے. تو جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رب کریم میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی فرما. یہ اصول بھی یاد رکھیے گا کہ جب نبی کی زبان پر کوئی دعا جاری ہو جائے تو ضرور قبول ہوگی. اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے ہی روک دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دعا تو مقبول ہی مقبول ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ محبت بھری نگاہ سے ملاحظہ فرمائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے دیکھے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. پھر بچوں میں 7 سال کی عمر ہے تقریباً، بعض نے کہا 10 سال تک بھی لکھا ہے، 7 8 9 10 اختلاف ہے روایت میں، لیکن 7 سال کی روایت زیادہ قوی ہے. سرکار نے ترغیب اسلام دی ہے، رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے خاموش ہیں. حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں آپ چھوٹے ہو ذرا بیٹھے. دوبارہ ترغیب دی، پھر خاموشی ہے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بٹھایا. تیسری مرتبہ جب ایسا ہی ہوا سرکار نے فرمایا آگے آئیے اور بیعت فرمائی. اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ 7 سال کے بچے کا ایمان معتبر ہے. اللہ، یہاں سے کلیہ بن گیا، ضابطہ بن گیا، حضرت علی اس کا حوالہ بن گیا. بالکل بن گیا. اگر 7 سالہ بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے، فوری طور پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک مسلمان ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ اس کو غسل دے، اس کو کفن دفن کا انتظام کرے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنائے. تو اس سے آپ دیکھیے ان کی شعوری بلوغت کا عالم کیا ہے کہ ابھی بلوغت کے قریب بھی نہیں ہے. 10-12 سال کا بچہ مراہق کہلاتا ہے، جس کو قریب البلوغ شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں. 7 سال کا بچہ عاقل صبی کہلاتا ہے. کلمے والی گفتگو ہوئی تھی. لیکن شعوری بلوغت آپ دیکھیے کہ یہ پہچاننا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق ہے، اور بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے خاندان کے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ہم لوگ تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تو پہلے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے. اب بڑے دیکھتے ہیں بچوں کی طرف. تازہ تعلیم جو کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی ذہانت فطانت سے نوازا ہے. اور پھر یہ جو قرب ہے کہ سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے چلی، اور ان میں سبب عظیم حضرت علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سب کیا فرمائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اتباع رسول کے حوالے سے، حب رسول کے حوالے سے، دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ 3 ہی جو آپ نے بنیادی چیزیں کہی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے یہ واقعات سنائیں اور ان سے پھر مثبت نتائج مرتب کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالیں. تو یہ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں کس قدر بڑا قدم اٹھاتے ہیں آپ اسے اندازہ کریں. پھر اس کے بعد ہر جگہ سرکار کے ساتھ ہے، زندگی کو یعنی گویا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقتاً خطرے میں نہیں ہے بلکہ حقیقتاً سرکار کے سائے میں امن میں ہے، کیونکہ وہ جنت کا راستہ ہے. تو ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی دین اسلام پر کوئی نازک وقت آئے اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے پیش کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں میں ہتھیار دیں، بلکہ ہاتھوں میں قلم دیں، اپنے بچوں کو بولنے کی قوت دیں، ان بچوں کو علم دین سکھائیں، دین کا اچھا علمی لحاظ سے محافظ بنائیں کہ وہ علم کے ذریعے حفاظت کریں. سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھیں بہت سے ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ایسے لوگ درکار ہمیشہ رہیں گے. تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اپنے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری شخصیت بھی نکھر کے سامنے آئے.